السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں ماہ ملکہ بائی مریم مظفر ایپیسوڈ 20۔ باب محافظ۔ موسم آج خوشگوار تھا، یوں کہہ لو پر امید، گل کے دل کے موسم جیسا۔ سفید اور سنہری رنگ والے جہاز کے عرصے پر اس کے علاوہ 6-7 اور لڑکیاں موجود تھیں۔ سب کا لباس اس سے قدرے مختلف تھا۔ سنہری زریں اور سفید کھلی اسکرٹس بالوں کو کس کے پیچھے کیے اور سروں پر جالی دار اسکارف باندھ رکھا تھا۔ جہاز کے کنارے وہ بازو پھیلائے سمندر کی لہروں کو اپنی اجلی رنگت سے ٹکرانے کی اجازت دے رہی تھی۔ لبوں پر ایک مغموم سی مسکراہٹ تھی، اطراف میں شور اور فضا میں خستہ لکڑی کی خوشبو۔ وہ المیرا، فاتر اور دبیر یہاں سے ضرور نکلیں گے، ساری دنیا کو اپنا قصہ سنائیں گے، اسے انٹرویوز میں بلایا جائے گا، وہ کتاب لکھے گی، پوری دنیا میں شہرت پائے گی۔ محافظ خاص۔ اس کی سوچوں کے تسلسل کو یک دم کسی کی رعب در آواز نے توڑا۔ محافظ گھبرا کر پلٹی، نیلی آنکھیں خاموش آسمان سے میل کھاتی تھی۔ فاصلے پر وہی عورت کمر پر بازو باندھے گل کو دیکھ رہی تھی، چہرے پر کوئی جذبہ نہیں۔ دبیر کی بہن نہ ہو تو آپ کو آج سے اگلے 1 ماہ تک محافظ بننے کی تربیت دی جائے گی۔ سر تا پیر زرہ میں ڈھکے رہنے کی وجہ سے آس پاس چلتی ہوا کماری کا کچھ نہیں بگاڑ رہی تھی۔ اس کے چوکس اور خشک لہجے پر گل نے ایک ہی نتیجہ اخذ کیا، لگتا ہے اس کو میرا محافظ بننا پسند نہیں آیا۔ مجھے آپ کے محافظ ہونے یا نہ ہونے سے غرض نہیں، ملکہ نے حکم دیا ہے کہ آپ کی تربیت میرے ہاتھوں ہو، وہ میرے ہی ہاتھوں ہوگی۔ گل اپنی جگہ پر جم سی گئی۔ اسے کیسے معلوم ہوا کہ میں ابھی یہی سوچ رہی تھی؟ اس کی ہتھیلی خشک ہوا تلے جم چکی تھی۔ اپنی جگہ سے مڑتے کماری نے 2 عورتوں کو آنکھ سے اشارہ کیا۔ سب سے پہلے اور سب سے اہم ہنر جس میں ہماری ریاست صف اول رہتی ہے، ایک طرف کو رکھے اوزار کی طرف بڑھتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، تیر اندازی۔ تیر اور کمان ہاتھ میں لیتے وہ گل کی طرف مڑی، وہ ابھی بھی وہیں کھڑی تھی۔ کیا اب مجھے تیر چلانا سیکھنا ہے؟ گھبراتے ہوئے اینک درست کی۔ میں اتنے دور سے آپ کو تیر مار سکتی ہوں، تیر مارنا سکھا نہیں سکتی۔ اس دھمکی نے جیسے اس کے اندر بجلی سی بڑھا دی۔ تقریباً دوڑتے ہوئے وہ اس فوجی سربراہ کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ وہ اس ایک عورت کے مقابلے میں 2 گلجان لاتی تو پھر کہیں نظر آتی۔ اس نے ایک نظر لکڑی کے بنے کمان کو دیکھا، پھر تیر کو۔ چمکتی نوک نے اس کے گردن کے بال کھڑے کر دیے۔ بے فکر رہے، میرے ہوتے آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ لب چباتی گل نے کانپتے ہاتھوں کی لرزش پر قابو پایا۔ گردن پھیر کر دائیں طرف کو وقفے سے رکھے گول ہدف کو دیکھا۔ لکڑی پر لگے فرسودہ سفید رنگ کا کپڑا۔ 2 لڑکیاں اس کے سامنے اپنی جگہ سنبھال چکی تھیں، تیسرا یقیناً گل کے لیے تھا۔ اتنی ہوا میں تیر اڑ جائے گا؟ سرگوشی اور تیر کمان تھام لیا۔ تیر کی خیر ہے، آپ مت اڑیے گا بس۔ اپنے تمام تر خوف پر قابو پاتے وہ اپنی جگہ پر کھڑی ہوئی، چٹیا سے نکلتی لٹیں گردن سے ٹکرا رہی تھی۔ گل کتابوں اور رازوں میں جینے والی جیمز بانڈ ہے، یہ کہاں اسے نیز اور تلوار کے بیچ رکھ رہے ہیں۔ تیر اندازی کا پہلا اصول، جسم کو بے جان چھوڑ کر سارا بوجھ کندھوں میں منتقل کرو۔ کماری نے ایک ہاتھ سے اسے سیدھا کھڑا کیا اور دوسرے سے اس کا بازو درست کیا، ایسا کہ اب ایک ہاتھ میں کمان اور دوسرے میں تیر تھا۔ دوسرا اصول، تیر کو ہمیشہ رسی کے اوپر رکھتے ہیں، کبھی بھی اندر یا پیچھے نہیں۔ گل کی انگلیوں کو درست کیا۔ وہ اپنی دل کی دھڑکن باقاعدہ کانوں میں سن سکتی تھی، یہاں تک کہ سپہ سالار کی آواز بھی محض ایک سرگوشی سی تھی۔ اپنے دوسرے ہاتھ کو کبھی کمان کی شروعات یا اختتام پر نہیں بلکہ درمیان میں، بلنٹ سینٹر پر رکھتے ہیں۔ مضبوطی سے مت پکڑے محافظ۔ وہ اس کے پیچھے کھڑی اسے تمام ہدایات دے رہی تھی۔ تبھی آسمان میں تیر کے کسی کپڑے کو چیرنے کی آواز آئی۔ گل نے سانس تک روک لیا، یوں جیسے وہ تیر اس میں سے آر پار ہوا ہو۔ اس کے ساتھ والی لڑکی نے اپنے ہدف کا پہلا نشانہ لیا تھا۔ کندھوں پر زور دے، ہاتھوں کو پرسکون کر دے۔ گل نے اپنی آنکھیں بند کرتے ایک سانس اندر لیا۔ وہ یہ کر سکتی تھی، اتنا مشکل بھی نہیں۔ کونی مت موڑے۔ کماری کی زبان سے نکلنے والی احکامات سلو موشن فلم کی طرح تھے۔ تم نے اتنی موویز میں دیکھا ہے، سوچو کوئی ایسا سین۔ اس کے اپنے خیالات
ख़यालात हर आवाज़ पर भारी हुए। समंदर की सुस्त लहरें, कुमारी के अहकाम, साथ वाली लड़की का अपनी रस्सी खींचना। गुल की आंखों के पर्दे पर यकदम हर छोटी बड़ी फिल्म का सीन चलने लगा। ऊंची इमारतें, इंतशार, आग और धूल को चीरता तीर। आई सी बेटर फ्रॉम ए डिस्टेंस। मैं दूर से बेहतर देख सकता हूँ। इवेंजर्स के हॉक आई का कॉल। उसे आज तक इसका किरदार कुछ खास नहीं लगा। काश लग जाता तो आज इस तीर कमान को हाथ में थाम कर वो तैयार ना सही पर फख्र ज़रूर करती। आहिस्ता से लंबी सांस खींची, फिजा में गूंज हुई, समंदर की लहरों में जोश आया। सिपाही का तीर हदफ से टकराया, कुमारी की आवाज़ बुलंद हुई और गुल ने पूरी कुव्वत के साथ तीर छोड़ते आंखें बंद कर ली। दिल की धड़कन बेहंगम अब थम रही थी, हाथों की लर्जिश में सुस्ती थी। कुछ सेकंड्स बीत गए, आसपास कोई शोर पैदा नहीं हुआ, तीर के कपड़े से टकराने का भी नहीं। तब गुल ने आहिस्ता से बंद आंखें खोली, एतराफ में देखा। सब उसे देख रहे थे, मुतासिर हो गए होंगे, लेकिन फिर उनकी आंखों में किसी अजूबे को देखने वाले सवाल क्यों थे। उसकी छठी इस बेदार हुई, क्या हुआ, तुम चीखी क्यों? सिपाही के सवाल पर उसकी भवें उलझ कर जुड़ी। चेहरा फेर कर कुमारी को देखा, कोई तासुर नहीं। वापस मुड़कर अपने निशाने को देखा, साफ सुथरा, नौमौलूद। उसके कंधे ढलक गए, आंखें शिद्दत हैरानगी से गोल हुई। मेरा तीर कहाँ गया? नीचे देखे। कुम्हारी के कहने पर उसने अपने कदमों में देखा, हाथ में थामे कमान पर गिरफ्त ढीली हुई। भवे अपनी जगह पर आई, माथे की सिलवट आज़ाद हुई। उसका तीर पाँव से 2 इंच के फासले पर जमीन में गिरा पड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था रोए या हंसे। फिल्मों में तो इतना आसान होता है। बल्कि झपकते वो अपनी कार्रवाई देख रही थी। तो इसे मैं कामयाबी समझूं या नाकामी? खुद ही से सवाल। कुमारी के साथ खड़े आदमी ने नीचे झुकते तीर उठाया। शोर मचाने से काम होता तो जंगे चीखो पुकार की बुनियाद पर ही जीत ली जाती। गुल को इस वक्त खुद सा बड़ा कोई बेवकूफ़ याद नहीं आया। जगह संभाले, हम मश्क दोबारा शुरू करते हैं। गुल अब इस पल को कोस रही थी जब उसने मुहाफिज होने के घटिया काम पर चुप इख्तियार की। काश वो दबीर की तरह कोई मुनसिफ वगैरह बन जाती, आराम से ठंडे कमरे में बैठकर दूसरों के दुख सुनती। मज़े ही मज़े। बाप मुनसिफ। ये दुखड़े सुनना इतना अजाब का काम था, कोई बताए इसके साथियों को। जिस हाल में बैठकर उन्होंने खाना खाया था, उसके ही एक तरफ महदूद सा दरवाज़ा मुनसिफ के लिए महफूज था। दरवाज़ा पार करो तो मंजर शुरू होते ही ख़त्म हो जाता। सामने एक जालीदार दीवार थी, सूरज और 4 कंधे थे। दीवार के एक तरफ दबीर मौजूद था, भूरे जलबिया के गिर्द ओढ़ा मुख्तसर सा सुनहरी चोगा। ये हुलिया उसे मज़ीद कमज़ोर बना रहा था। दरवाजे से आने वाला हर शिकायत करंदा सामने रखी गद्दी पर बैठता, फरियाद सुनाता, मदद तलब करता। दबीर उससे झोली भर कर दुआएं समेटता और वह आदमी फिर वापस अपनी दुनिया में गुम हो जाता। यहाँ औरतों और आदमियों के काजी मुख्तलिफ थे, तो उन्हें सहूलियात और हदूद भी मुख्तलिफ दी गई थी। खुला तजाद कह लो मुनसिफ। जंग में मेरा एक बेटा मुझसे दूर हो गया था। मैं अपनी फरियाद किस किस के पास लेकर जाऊं कि वो जिंदा है? उसे बस दुश्मनों के कैद से रिहा करके लाना है। आंसू पूछता एक मर्द अपनी दुखी का कथा सुनाता, शिकायत दर्ज करवा कर चला गया। दबीर अलसाजार का सफ़ेद कपड़े में लिपटा सर झुका था। मेरा ज़बरदस्ती सौदा किया गया था। मैं इस शादी पर रजामंद नहीं था, मगर मेरी बहन ने मुझसे पीछा छुड़वाने की खातिर मुझे अंधे कुएं में धकेल दिया। मैं अपनी हालत से बिल्कुल मुतमईन नहीं। कुछ करे मुनसिफ। दबीर सामने रखी किताब पर बेजा लकीरें खींचने में मसरूफ सामने वाली कहानी से लापरवाह था। पिछला खड़ा हुआ, गद्दी का कपड़ा आहिस्ता से बराबर हुआ और फिर दूसरा शिकायतों से अपना प्याला भरे दबीर के दर पर हाजिर हुआ। क्या हम इंसान नहीं? सुबह शाम हम काम करते हैं और नतीजा क्या? जानवरों से बदतर रवैया हमारे साथ। जमाई रोकते उसने अपनी लकीरों में रंग भरा। उसे क्या गर्ज इन लोगों से? ये कौन सी इसकी दुनिया थी? अगर दबीर के कंधे पर से झांको तो कुछ पल के लिए तुम भी हैरान रह जाओ। कलम की मदद से उसने कोरे सफ़े पर इंसानी हाथ का खाका बनाया था। वो तस्वीर कुछ यूँ बनी थी कि हाथ सफ़े से थोड़ा उठा हुआ महसूस हुआ। वैसे बुरा मत मनाइएगा, मगर मुझे यूँ मुनसिफ रखने की वजह समझ नहीं आ रही। मैं तो बहुत खुश हूँ भाई अपनी जगह से। घर में पूरा दिन रहकर ऐश करनी होती है, ना कमाने का बोझ, ना नौकरी का झंझट। ये सुबह से आने वाले कोई चौथा शख्स था।
فریاد اور انداز باقیوں کے مقابلے خاصا لاپرواہ اور مطمئن۔ وہ چلا گیا تو دبیر نے گردن جھکا کر اپنے اسکیچ کو دیکھا۔ وہ اتنا لاجواب تھا کہ دیکھنے والا داد دیے بنا نہ رہ سکے، مگر دبیر کے لیے وہ عام سی بات تھی۔ تصویر والا صفحہ آگے پلٹتے اس نے قلم کی نوک کاغذ پر رکھی۔ جب تک وہ یہاں سے نکل نہیں جاتے، یہ وقت گزاری کا سب سے بہترین طریقہ تھا۔ کچھ بھولی عادات کو کیوں نہ دوبارہ سے دہرایا جائے۔ باب خاتم: خدمت گزاری آسان ہوگی، یہ حسین خیال بھولے سے بھی ان دو کے ذہن میں نہیں آیا۔ اتنا تو وہ بھی جانتے تھے، المیرا کے ماتحت رہتے کوئی بھی کام آسان نہیں۔ یہ ماہ ملکہ کا بالائی عرشہ تھا۔ بالائی عرشہ یا عام زبان میں اپر ڈیک روایتی سمندری جہاز کو چلانے کا کام سر انجام دیتا تھا۔ اس کا بنیادی مقصد جہاز کے رہنما کو ایک ایسا محفوظ مقام فراہم کرنا ہوتا ہے جہاں سے وہ کھڑا ہو کر جہاز کو سمندر اور ہوا کے بہاؤ پر برقرار رکھ سکے۔ بھوری اور سنہری لکڑی کا کمرہ جس کی وسط میں چوڑا اور مضبوط میز موجود تھا۔ میز کی ایک طرف دروازہ چوکندہ کھڑی تھی۔ میز کی ایک طرف دو وزیرہ چوکندہ کھڑی تھی اور دوسری طرف گہرے سبز کافتان اور بھاری تاج والی ماہ نگار منظر کو مکمل کرنے کا فریضہ انجام دے رہی تھی۔ ماہ ملکہ تنظیم کی پہلی حکمت عملی یہ ہے کہ ہمیں مختلف ممالک سے اپنے تعلقات بحال کرنے ہوں گے۔ میز کے ایک طرف کھڑی ملکہ سے ایک وزیر مخاطب ہوئی۔ المیرا نے آج چاندنی رنگ کی ساڑی نما فراک پہنی ہوئی تھی۔ بال وہی جوڑے میں، مگر آج ان سے جڑا پلو مختصر سا تھا۔ کندھوں کے گرد جاری دار چھوٹا چوکا کیپلٹ اور دستانہ ایک ہی ہاتھ میں۔ ابھی تک ہماری کمر توڑنے میں سب سے بڑا ہاتھ انہی خراب خارجہ تعلقات کا ہے۔ نارنجی بالوں والی وزیر خارجہ وہ اب ملکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے مہوے گفتگو تھی۔ اپنی عدم دلچسپی چھپائے وہ بغیر دستانے والا ہاتھ بلبل کو تھمائے اس کی مالش کروا رہی تھی۔ اپنی حالت کو مد نظر رکھتے ہم نے کافی ممالک کو پیغام بھجوایا ہے۔ نگار نے المیرا کو سننے کا اشارہ کیا۔ چھوٹی مسکان لبوں پر سجاتے اس نے اپنی بہن کو تسلی دلائی۔ اس وقت ہمیں زمین کی ضرورت ہے اور کافی ممالک کو گندم کی۔ المیرا کے آئیبرو سوالیہ انداز میں بلند ہوئے۔ اس نے فاصلے پر موجود کمرے کا واحد مرد منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ آگے ہوتے ماہ نگار نے المیرا کو کہانی سنائی۔ ہم لوگ اپنا زیادہ گزر بسر سمندر کے ذریعے گندم کا کاروبار کر کے پورے کرتے تھے۔ 3 سال پہلے آنے والے قحط نے ہمیں فائدہ پہنچایا اور بیشتر مشرقی ممالک ہم سے دگنی قیمت میں گندم خریدنے پر مجبور ہو گئے۔ تم لوگوں کی ریاست کہاں تک پھیلی تھی؟ بلبل بے نیازی سے اپنی ملکہ کی خدمت میں مشغول تھی۔ وہ اب المیرا کی لا علمی پر حیران ہوئے بنا نہ رہ سکی۔ یہ کیسی سربراہ تھی؟ ادھوری خواہشات سے بھری ایک سرد آہ خارج کرتے نگار نے ہاتھوں کو کافتان سے ڈھکا۔ مصر پورا ہمارا تھا۔ تو پھر تم مصر کے اندر سفر کیوں کر رہے ہو؟ ملک بدر کرنے کے بعد تو ہمیں کسی دوسرے ملک میں ہونا چاہیے۔ ان سے دور سیاہ لباس میں ایک مرد ہاتھ میں چھری لیے پھل کاٹ رہا تھا۔ ماتھے پر جھولتی ایک گول لٹ کیفیکتا سے جھلکتی آگے پیچھے ہو رہی تھی۔ فاتح اسلام کی نظریں مستحکم مگر انداز بیزار تھا۔ میز کے بالکل کونے پر ایک کاغذ گول ہوا بندھا تھا۔ نگار کے رسی کو ایک انگلی سے جدا کرنے پر وہ کاغذ کھلتا میز پر پوری طرح پھیل گیا۔ وہ نقشہ تھا، بغور دیکھنے پر وہ اپنی دنیا کا لگتا تھا۔ بہت سی متوازی کائنات میں رقبہ ممالک خطی کے زمانے میں ہم سے مختلف ہوتی ہے اور پھر کچھ میں مماثلت رکھتی ہے۔ گل کے کہے الفاظ سنائی دیے۔ تو مطلب یہ دنیا ہم سے نظام میں متنازع ہے۔ ہم مصر میں اب تک اس وجہ سے ہے کیونکہ لیبیا کی فوج اس وقت بس اتنے حصے پر قدم جمائے ہے۔ نقشے کے دائیں طرف دیکھ کچھ پیادے سرخ اور سنہری رنگ میں موجود تھے۔ نگار نے انگوٹھی والی انگلی سے سرخ پیادے اٹھائے اور ان میں سے متعدد کو مصر کے نقشے کے اوپری شمال کی طرف رکھا۔ الیگزینڈریا سے گیزا تک پھیلے ہوئے علاقے میں فوج کی کثیر دستے قابض ہے۔ وہ ہمارے ملک کا مرکز تھا مگر صد شکر دریائے نیل کی ابتدائی باڑ ان سے اب تک محفوظ ہے۔ اس مرتبہ اس نے کچھ گندمی پیادے اٹھائے اور انہیں نقشے کے نیچے جنوب میں دریائے نیل کے بائیں جانب لکسور سے ہرگادا تک
हरगादा तक एक लकीर में रखा। इस वक्त हम यहाँ हैं और यहाँ से दरियाए नील हमें समंदर की तरफ नहीं बल्कि दूसरे मुल्क ले जा रहा है। मालकिन, कमरे में एकदम खामोशी छा गई। इस आवाज़ से अलमीरा के अंदर का खून खुद सर इंसान खुश हुआ। लबों को सख्ती से जोड़े खादिम खास मेज से दूर खड़ा था। वो कितनी हिम्मत से यहाँ खड़ा था, ये उसके चेहरे से बस अंदाज़ा लगाना एक नाइंसाफ़ी होगी। अलमीरा ने पलटकर उसे ऊपर से नीचे तक देखा। सामने रखी ट्रे में एक प्याला अंगूरों से लदा था, साथ एक प्लेट में मुख्तलिफ फल काट कर सजाए थे। लबों पर एक जलाने वाली मुस्कान लिए उसने अंगूर के 2 दाने उठाते मुंह में डाले। फातिर आंख के किनारे से उसके चेहरे पर आते जाते रंगों को देख रहा था। उसे मालूम था अलमीरा का मकसद बस उसे नीचा दिखाना है, अपना पेट भरना नहीं। अंगूर ख़त्म करते उसने आखिरी मर्तबा उनका जायका महसूस किया। चेहरे की तासुरात एकदम बिगड़ गए। खट्टे हैं। अलमीरा ने खफा बेजार निगाहें उठाते अपने खादिम को घूरा। मैंने कहा था मुझे मीठे अंगूर चाहिए, आपने मुझे चखने से मना किया था। नज़र ज़रा सी उठाई मलिका। अलमीरा के लबों पर आने वाली मुस्कान बेइख्तियार थी। हर बार उसकी अना को ठेस पहुँचाकर वो अपनी अना का पेट भरती थी। एक आईब्रो बुलंद करते बुलबुल से अपना हाथ छुड़वाया। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। तुम इल्ज़ाम तराशी कर रहे हो और मलिका पर इल्ज़ाम लगाने की सज़ा जानते हो। खुद तो तुम्हें जैसे यहाँ की सारी सज़ाएं दफ़ा के साथ हिफ्ज़ है। दिल ही दिल में जवाब दिया। अलबत्ता बाहर वो एक मज़लूम खादिम की तरह लपसी गया। अलमीरा को उसकी खामोशी हार काट रही थी। जले कटे जवाब इस आदमी पर जचते थे। ये ताबेदारी उसके लिए कहाँ बनी थी। माहिनिगार ने अलमीरा को पुकारना चाहा, मगर इससे पहले ही वो फातिर को लताड़ने का नया तरीका ढूंढ चुकी थी। ये फल क्या दांतों से कतरे हैं? निहायत नालायक हो तुम। प्लेट में सजे बेढंगे फलों की तरफ इशारा किया। केला जो कहीं से छोटा कहीं से बड़ा, सेब जिसका छिलका कहीं से गायब कहीं से मुड़ा, और आम जिसका कोई टुकड़ा मोटा तो कोई निहायत बारीक। फातिर ने कोई जवाब न दिया। अलमीरा अंदर ही अंदर तिलमिलाई। सबसे पहले तो तुम ये फल काटना सीखो। दोनों वज़रा ने मदद तलब नज़रों से एक दूसरे को देखा। वो यहाँ डूब रहे थे और उनकी मलिका को अपनी ग़िज़ा की फ़िक्र थी। अपनी कनीज़ की तरफ पलटी, जिसने फ़ौरन से सर झुका लिया। उसे खाने के निगरान के पास ले जाओ बुलबुल, आज पूरे जहाज़ का खाना मेरा खादिम खास बनाएगा। फातिर ने अब की बार गर्दन बिजली की तरफ रफ्तार से अलमीरा की तरफ फेरी। जहाँ वो रोशन आँखें बेयकीन थी, वहीं ज़मरद आँखें मकाबिल की तासुरात से मुतमईन हुई। अलमीरा की गर्दन कुछ 1-2 इंच मज़ीद लंबी हो गई। ताकत वाकई एक नशा है। ये मंजर डाइनिंग हॉल की पिछली तरफ का था, जहाँ एक साथ 2-3 पतीले और एक तरफ वसी तंदूर मौजूद था। माथे के गिर्द कपड़ा बांधे वो और कफकोनियों तक मोड़े कोई तंदूर में रोटी पका रहा था, कोई कोने में प्याज छीलने में मसरूफ था, तो किसी ने देग में चम्मच चलाने का फर्ज संभाला था। वो लगभग कोई 6-7 मर्द थे, जिनमें अब एक और का इजाफा होने वाला था। दरवाजे की चौखट पर खड़ा फातिर इस्लाम मुंह खोले इन सब को मजदूरी करता देख रहा था। मलिका का हुक्म तो तुम अपने कानों से सुन ही चुके हो। भूरी लाल आंखें फातिर पर मरकूज करते बुलबुल ने कहा। वो छोटी सी लड़की देखती ऐसे थी जैसे साबित निकल जाएगी। फातिर ने जवाब नहीं दिया, बस 2 कदम उठाते एतराफ़ का जायज़ा लेने लगा। वहाँ सब अपने काम में मसरूफ़ थे, उनको आने जाने वालों से गर्ज नहीं था। एक दिन में यहाँ कितनी मर्तबा खाना पकता है? 3 मर्तबा। लाल लंबे और रुमाल वाली बुलबुल वहीं खड़ी थी। और कितने लोगों का? देग में झांकने पर उसे गोश्त के बड़े टुकड़े प्याज के साथ पकते नजर आए। ये तुम निगरान से पूछना आता ही होगा। बस कुछ सेकंड्स वहाँ गोश्त के पकने की और रोटी के बेले जाने की आवाज़ जारी रही। वो हर चीज़ पर गहरी नज़र डालता, कोई झोल ढूंढ रहा था। जब कमरे के करीब आते कदमों की चाप में इजाफा हुआ। एकदम तमाम गर्दनें उसी सिमत उठी। क्या ये आने वाला कागज़ब था या रौब से सबके हाथों में फुर्ती आ गई? फातिर ने पहले उन्हें देखा, फिर दरवाजे पर नमूदार होते लोगों को। अखरोट रंग के लिबास पर सुनहरी पट्टी कंधों से गुजार कर कमर पर बांधे एक आदमी सामने खड़ा था। उसके बिल्कुल साए में एक औरत चेहरे को नकाब से ढके बर्तन उठाए ला रही थी। फातिर के कदम आगे उठने से इनकारी थे। आंखों की बेयकीनी एकदम वाजिब थी। ज़बीउल्लाह गंजे पर
गंजे सर पर कपड़ा बांधे उस आदमी की आंखें खाली मगर ज़माना शनास थी। बुलबुल के पुकारने पर उसने एक खामोश हंकार भरी। ये खादिम खास है, मलका का हुक्म आया है, आज सबका खाना ये बनाएगा, इसको सिखा दिया जाए। ज़बीउल्लाह ने गर्दन फेरते सामने देखा। वो 6 फुट 1 इंच का आदमी किसी सख्त दीवार की तरह उसे ही देख रहा था। फातिर की हैरानगी में हर गुजरते लम्हे इजाफा हुआ जा रहा था। अब्दुल्ला तुम खाने के निगरान के कान की लौ तक दहक गई। फातिर कसम खाता था ये वही आदमी है, मगर फिर उसके बाल कहाँ गए और ये आंखें? उसकी तो एक आंख नकली नहीं थी। ये अब्दुल्ला नहीं, इसका जुड़वा भाई है। फातिर ने बुलबुल को सिर्फ सुना देखा था। ज़बीउल्लाह की निगाहों में कुछ ऐसी सख्ती थी, देखने वाला नजरें मिलाकर फिर ना गुस्ताखी समझता। बुलबुल को एक नज़र देखते निगरान ने गर्दन की मदद से ही उसे जाने का कहा। पीछे मुड़ते उसने बर्तन उठाने वाली को आगे जाने का इशारा किया और फिर आखिर में अपनी सारी तवज्जो इस नए मेहमान पर ठहरा दी। कुछ देर उसे यूं ही बेमकसद देखते वो न जाने क्या ढूंढ रहा था। निगाहें तिरछी करते उसके हाथों को देखा। फातिर ने भी उन्हें अपने सामने फैला दिया। आंखें बुरी तरह छिल चुकी थी। ये सिर्फ कुछ फल काटने का अंजाम था। अभी खाना बनाते तो लगता है वो अपना हाथ कलाई से जुदा कर बैठेगा। उंगली की मदद से उसे इशारा करते ज़बीउल्लाह ने आगे चलने का कहा। फातिर इस्लाम के जहन में बनती पे दर पे उलझनों में इजाफा हुआ। पहली तो ये, क्या ये आदमी बोलता नहीं? इसका जुड़वा तो खामोशी खुद पर हराम समझता है। दूसरी ये, क्या ये भी माहिनिगार का आज़ाद गुलाम था? और तीसरी, वो आज़ाद कैसे हो सकता है? कोई शक नहीं कि आखिरी वाली उसकी इज़्ज़त नफ्स और सुकून के लिए सबसे लाजमी थी। बाप मलिका, वो जिसके इख्तियार में थमा दिया है फरमान बेगर्ज और तरार। पूरा दिन जहाँ किसी ने तीर को बददर्जे मर्तबा कमान से आज़ाद किया, वहीं कोई किताब के सफ़हात इंसानी हाथ पाँव बनाकर सियाह करने में लगा रहा। उन्हें छोड़ते किसी ने सियासत को नक्शे की मदद से समझने की कोशिश की तो दूर कहीं कोई आंख में आंसू लिए प्याज काटने में ध्यान कम और उंगलियां बचाने में जद्दोजहद ज़्यादा करता रहा। अब सूरज ढल चुका था और कुदरत रात के इस पहर का आगाज़ कर चुकी थी जब समंदर पर भी सुकूत की चादर बिछ जाती है। सियाह पानी पर तीरता वो यकता नारंगी सफ़ेद जहाज जिसका वाहिद मकसद अपनी रियासत को पाना और शनाख्त से वफादारी है, चांद तले चमक रहा था। मर्दों की इस बढ़ती दुनिया में औरतों की वाहिद बचती सल्तनत। सुनसान अरशे डेक को तन्हा छोड़कर सीढ़ियों का सफ़र करो। कालीन ज़दा राहदारियाँ और बुझे दिए। जहाज़ में मौजूद तमाम मुसाफिरीन सो चुके थे और जब दुनिया ख्वाबों की वादी में खो जाती है तभी सियाह हक़ाइक़ और मंसूबे नींद से जागते हैं। राहदारी में बिल्कुल सीधा चलते आओ तो वो एक दरवाजे के सामने आ रुकेगी। दरवाजे पर एसातदा दो औरतों में से एक से तुम वाकिफ थे और एक से गैर आशना। गुलजान चाकचू बंद खड़ी, पसीने की बहती इस एक बूंद की बमुश्किल नज़र अंदाज कर रही थी। साथ वाली सिपाही कुर्सी लगाए सो चुकी थी। उसने कौन सा दुनिया पर काबिज होने की तदबीरें बनानी थी। दफतन दरवाजे में से एक कपट हल्का सा जुदा हुआ, मोमबत्ती थामा, एक मोमी हाथ बाहर निकला और देखते ही देखते वो पूरे वजूद में बदल गया। मलका के पुरजायजा चेहरे पर शमा की जलती रोशनी थी। स्याही में पहली रोशनी अलमीरा ने फैलाई थी। सब सो चुके हैं क्या? गोल्डन गर्ल गर्दन एतराफ में दौड़ाई, फिर अपनी मुहाफिज को देखा जो मुंह फुलाए दूसरे रुख पर देख रही थी। अलमीरा ने दिल ही दिल में आंखें घुमाई मगर बज़ाहिर फिक्रमंदी से गोया हुई। ये रूठा हुआ लहजा और लाल होती काली सुन गाले सुना रही है कत्ल करने के बहाने। हंसते हुए उसने गुल के कंधे से कंधा टकराया। जवाबन वो 2 कदम उछलकर दूर खड़ी हुई, ऐनक के पार आंखें शोले बरसा रही थी। ऐसे दबीर को देखना पिघल कर मोम ना बना तो लानत हो अलमीरा के चेहरे पर। शौक लहजे में कहते उसने गुल के गालों पर चुटकी काटना चाही मगर उसने पहले ही अलमीरा का हाथ झटक दिया। डरने की अदाकारी करते अलमीरा पीछे होने लगी। गुल की बर्दाश्त की हदूद तमाम हो चुकी थी। अंदर बना लावा एकदम अलमीरा पर उंडेला। तुम्हें अगर लग रहा है कि मुझे फंसाकर कमज़ोर कर दोगी तो भूल है तुम्हारी। शहादत की उंगली से माह मलका की तरफ इशारा किया। हमारी बात हुई थी कि मैं मेहमान बनकर रहूंगी, ये तुम्हारी हिफाजत की बात थी। बात तो कभी तय नहीं हुई थी हमारे दरमियान। मेरी मुहाफिज बनकर तुम ज़्यादा करीब रह सकती। झूठ मत बोलो।
اس کے چیخنے پر پیچھے سوئی سپاہی نیند میں بڑبڑائی۔ گل نے خجل ہوتے چہرہ پھیر لیا۔ تمہاری ہی بے وقوفی ہے، کندھے اچکاتے اس نے بات کا آغاز کیا۔ میری کہانی استعمال کرتے وقت تم نے یقیناً اس میں کوئی رد و بدل نہیں کی ہوگی۔ خود چلتے تم میرے جال میں آئی ہو تو اس میں ملکہ کیا کرے؟ بغیر دیکھے تجزیہ کیا اور موم بتی کی مدد سے آگے چلنے لگی۔ گل تو اس کی ہڑہرامی پر ہی بھونچکا رہ گئی۔ تم نے مجھے مینیپولیٹ کیا ہے المیرا، میری زبان میں اپنے آدھے الفاظ ڈال کر اپنی بساط میں مجھے مہرا بنایا ہے۔ کندھے سے پکڑتے اسے رخ پر موڑا۔ تصحیح کیجیے یا آنستہ، آپ مینیپولیٹ ہونا چاہتی تھی، تبھی تو آپ نے میری کہانی استعمال کی۔ یہ تمہیں بھی معلوم تھا کہ اتنی عقل مند تم ہو نہیں کہ بیٹھے بیٹھے کہانی بن لو۔ تم نے بھی میرا ٹیلنٹ استعمال کیا اپنی بساط میں مہرا سجانے کے لیے۔ دروگا کوئی تو المیرا پر ختم تھی۔ اپنا کندھا آزاد کرواتی اس نے موم بتی کی روشنی سے راستہ دیکھنا شروع کیا۔ گل کا ہاتھ پہلو میں جا گرا، اس کا ذہن تھکن سے چور اور قدم بھپرے تھے، جبکہ دوسری طرف المیرا کے چہرے پر دیکھو تو ایک مکروہ فاتحانہ مسکان دکھے گی۔ گل کی کمزوری المیرا کے لیے بنا ڈھکن کی مٹھائی تھی جسے وہ ہر موقع پر چکھنے پہنچ جاتی۔ 2 قدم چلنے پر ایک سلاخ دار دروازے کے سامنے رکتے اس نے موم بتی بند کنڈی کے سامنے کی۔ آہستہ سے کھولنے پر بھی اس زنگ آلود دروازے کی آواز کانوں کو چیرتی تھی۔ آہستہ۔ گل کی غصے میں ڈوبی سرگوشی کے جواب میں المیرا نے ہاتھوں کی رفتار سست کر دی۔ محافظ نے دائیں بائیں گردن ہلاتے خود کو ہی کوسا۔ میں ہی پاگل ہوں جو اسے چھیڑ دیتی ہوں، مجھے اس بدتمیز اور مکار سے بات ہی نہیں کرنی چاہیے۔ اطمینان سے کنڈی کھولتے المیرا نے دروازہ ایک طرف کیا اور اندر داخل ہوئی۔ 4 قدم کی راہداری کے اختتام پر ایک پردہ تھا۔ اس سے پہلے کہ گل اسے روکتی، المیرا نے اخلاق کو بالائے طاق رکھتے پردہ پوری قوت سے وا کیا۔ اندر بیٹھا فاتر بوکھلا کر کھڑا ہوا۔ چہرے پر پھیلی گھبراہٹ وقتی تھی کیونکہ اس کی جگہ فوراً ہی غصے نے لے لی۔ تمیز تہذیب سے واسطہ ہے تمہارا، اونچی آواز میں بولتے اس نے میز پر سے چیزیں سمیٹنا شروع کی۔ نہیں، کیونکہ سب تم بغیر ڈکار مارے کھا چکے ہو۔ طنز کرتے وہ میز کی طرف بڑھی۔ اس سے پہلے ہی فاتر قلم کاغذ سمیٹ کر ایک طرف ہو چکا تھا۔ کمرہ کافی چھوٹا تھا۔ دیوار سے لگا بستر، سامنے ایک میز کرسی، ساتھ ایک مختصر سی الماری اور دیوار میں موجود واحد روشن دان۔ کیا بغاوت کی ترکیب بنا رہے تھے؟ المیرا نے اس کے کندھے کے اوپر سے جھانکا۔ نہیں، تمہارے قتل کا منصوبہ۔ پھنکارتے ہوئے وہ گل کی ایک طرف سے ہوتا باہر نکلا۔ کوئی اور ہوتا تو المیرا ہنس دیتی، لیکن فاتر کے لیے تو اسے اپنی ہنسی بھی زہریلی لگتی تھی۔ رکو، بیچ راستے میں ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ فاتر کو چاہ نہ چاہ رکنا پڑا۔ ہم اپنی دنیا میں نہیں جہاں تمہارا یہ رویہ میں برداشت کر لوں۔ تم تو فاتر کا ایسا رویہ وہاں بھی برداشت نہیں کرتی۔ گل نے دل ہی دل میں کہا۔ یہاں میں ملکہ ہوں تو نخرہ بھی میں ہی دکھاؤں گی۔ المیرا ایک قدم آگے بڑھی۔ نہیں تو تمہاری زندگی تو ویسے بھی اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، اور یہ تو تم ہی کہتے تھے۔ المیرا کے ہاتھ میں چیز بستی نہیں اجڑتی ہے۔ فاتر کے تنے آئے برو ماضی کی یاد سے ڈھیلے ہوئے زبان تالو سے جا لگی۔ فالو می۔ ایک ادا سے اپنی سفید فراک لہراتے اس نے قافلے کی سربراہی شروع کی۔ غصے کے گھونٹ بھرتے فاتر نے اپنے پٹی زدہ ہاتھوں کو بھینچ لیا۔ گل تو البتہ ابھی بھی المیرا کو سمندر میں دھکا دینے کی رائے پر قائم تھی۔ یہاں سے نکلتے ساتھ تمہیں دوسری بار جیل بھجوانے کا پروگرام پکا۔ زنگ آلود دروازے کو بند کرتے اس نے خود سے عہد کیا۔ مقام منصف اعلیٰ کا شکایتی کمرہ۔ اس چھوٹی سی جگہ کا منظر کچھ یوں تھا۔ درمیان سے لکڑی کی دیوار ایک طرف کو کھسکا دی تھی۔ گدی پر دبیر بیٹھا تھا۔ دیوار کے ساتھ گل کھڑی تھی۔ میز کے ایک طرف فاتر گھٹنے کی مدد سے بیٹھا تھا اور دبیر کے بائیں پر المیرا گھٹنوں پر تھوڑی رکھے سب کو باری باری دیکھ رہی تھی۔ موم بتی میز کے ایک کونے پر رکھی تھی۔ نقشہ المیرا۔ فاتر نے ہاتھ اس کی طرف بڑھایا، جس کے جواب میں اس نے بس پلکیں جھپکائی اور یوں دیکھا جیسے اسے بات ہی نہیں سمجھ آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کڑوا بولتا، پیچھے کھڑی گل نے اپنی جیب سے نکال کر ایک طے شدہ کاغذ اسے تھمایا۔ پیشانی 2 انگلیوں سے مسلتے اس نے گانا گنگناتے المیرا کو اشارہ کیا۔ دیکھو المیرا۔ المیرا کے گول ہوئے ہونٹ رکے۔ مجھے بات لمبی کرنا، تمہید باندھنا یا وقت ضائع کرنا نہیں پسند۔ میں مانتا ہوں تمہیں میری شکل دیکھ کر قتل کرنے کے 101 خیالات آتے ہیں، مگر اس وقت ہم سب کا مقصد ایک ہے، تو برائے مہربانی اپنی دشمنی کو تھوڑی دیر کے لیے ایک طرف رکھ کر بات بات پر مجھے زچ مت کرو۔
اس کے بعد وہ امید رکھتا تھا کہ المیرا اس کی بات ضرور سمجھے گی، ظاہر ہے بچی تھوڑی نہ تھی۔ میں تو کروں گی تنگ، روک سکتے ہو تو روک لو۔ کچھ سیکنڈز کی بنائی المیرا نے المیرا نے ایک جملے سے بجھا دی۔ اتنی نفرت اسے آج تک کسی جھوٹے دوگلے انسان سے نہیں ہوئی جتنی اس وقت اسے اس جعلی ملکہ سے محسوس ہو رہی تھی۔ فاتر نے بولنے کے لیے لب جدا کیے جب دبیر نے آگے ہوتے اس کے ہاتھ سے نقشہ چھین لیا۔ یہ دونوں تو پوری رات لڑ سکتے ہیں، البتہ دبیر 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں۔ اپنے گرد برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا۔ یہ ہے ماہ ملکہ کا نقشہ جو ہمیں بلبل نے المیرا کے حکم پر ڈھونڈ کر دیا ہے۔ گل نے کہنا شروع کیا، اگر ہم نے اس جہاز کی خامیاں ڈھونڈنی ہے تو سب سے پہلے ہمیں اس کے اعضاء تشریح کرنے ہوں گے۔ ذرا سا آگے آتے اب اس نے انگلی کی مدد سے سب سے اوپر کی سطح پر ہاتھ رکھا۔ جہاز کی خامیاں نہیں، سچائی۔ فاتر کی بات نظر انداز کی۔ ماہ ملکہ 3 منزلوں پر مشتمل بحری جہاز ہے، جہاں سب سے اوپر والی منزل پر کوارٹر ڈیک، جسے ہم جہاز کا کنٹرول روم بول سکتے ہیں، مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ ہی ایک طرف کو رکھے ان 4 توپ کو ہم فور کاسٹل کہتے ہیں۔ اس نے جہاز کی ابتدا پر انگلی رکھی۔ درمیان میں جو یہ دروازہ ہے، یہ قید خانے کا۔ رکو رکو رکو، المیرا میز پر ہاتھ رکھتے آگے ہوئی۔ تم اتنی گہرائی میں مت جاؤ، ہمیں معلوم ہے تمہارے پاس دینے کو بہت گیان ہے، بس ہمیں سطحی علم چاہیے۔ گل نے لبوں کو ایک سیدھی لکیر میں کھینچ لیا۔ اللہ معاف کرے، میرا تو سر چکرا دیا تم نے۔ گل نے اب اسے جواب دینے کے بجائے دبیر اور فاتر کو مدد طلب نظروں سے دیکھا۔ آنکھوں سے المیرا کو اگنور کرو کا اشارہ کرتے فاتر نے نقشہ اپنے سامنے پھیلایا۔ وہ نہایت بوسیدہ اور مٹا ہوا تھا، نہ صحیح سے الفاظ دکھ رہے تھے نہ جگہ۔ تھوڑی دیر تک ہاتھ کی پشت کو دونوں ہونٹوں پر رکھے وہ سوچتا رہا۔ دبیر ان سب سے لاپرواہ اپنے خیالات میں مگن تھا۔ اس کو اپنی خوراک کی بے تحاشا طلب ہو رہی تھی۔ ضبط کرنے کی خاطر وہ ناخن سے انگوٹھے کی جلد کھرچنے لگا۔ پہلی منزل پر ملکہ کا کمرہ اور رہائش کے لیے خیمے موجود ہے۔ ملکہ کے کمرے کے ایک طرف اس کا اپنا ملاقاتی کمرہ ہے اور دوسری طرف خادم خاص کا کمرہ۔ فاتر نقشے کو دیکھتا جاتا اور سمجھاتا جاتا۔ المیرا ابھی آگے ہوئے اب علم جذب کر رہی تھی۔ اس سے نیچے کی منزل پر ہال کمرہ، وزراء کے کمرے اور جنگی ساز و سامان موجود ہے، اور سب سے آخر منزل پر گودام، قید خانہ، ڈائننگ ہال اور گیلی جہاں کھانا پکتا ہے بنے ہیں۔ مزید تھوڑا غور کیا اور پھر نقشے کی ایک جانب گول دائرہ سا کھینچا۔ یہ جہاز کا درمیانی مشرق ایسٹرن ویسٹ ہے، جہاں ایک ساتھ 4 ننھی کشتیاں موجود ہیں۔ اس جہاز سے نکل کر ہم سیدھا پورٹ پر جائیں گے۔ مدد ان کشتیوں کی لینی ہوگی۔ تم میں سے کسی کو چلانی آتی ہے چپو سے کشتی؟ اس کی بات ختم ہوئی تو سب کو سر اٹھا کر دیکھا۔ المیرا کاغذ پر جھانک رہی تھی، دبیر ناخن کتر رہا تھا اور گل وہ کچھ کہنے کو تیار۔ فاتر نے اسے بولنے کا کہا۔ مجھے مسافرین کے نام چاہیے۔ انگلیاں چٹکتے اس کی بات نے فاتر کو حیران کر دیا۔ چھوٹا تو اسے بھی محسوس ہو رہا تھا، یوں سب کے درمیان فریاد کرنا یہاں بھی چاہیے۔ گل کی گردن کچھ مزید جھک گئی۔ مجھے لگتا ہے میری بہن یہاں پر ہے۔ کچھ دیر کے لیے فاتر کچھ بول نہ سکا۔ وہ اپنے باپ سے محبت کا دعوے دار تھا، مگر یہاں آ کر اس کے ذہن میں ایک مرتبہ بھی ان کا خیال نہیں آیا۔ مگر یہ کیسی بہن تھی؟ ایک جہاں سے دوسرے جہاں میں جانے کے بعد بھی اس کا مقصد ایک ہی تھا، اپنی گمشدہ بہن کی تلاش۔ کیا اسے وہ بہادری کا نام دے یا بیوقوفی کے عنوان تلے رکھے؟ ٹھیک ہے، ہم تمہاری بہن کو بھی ڈھونڈیں گے، اگر یہ متوازی دنیا ہی ہے۔ فاتر اسلام۔ گل کی اٹھی گردن میں پہلی بار فاتر کو خود کے لیے کوفت محسوس ہوئی۔ اگر وہ سیر تھا تو گل سوا سیر۔ فاتر نے نقشے کو لپیٹنا شروع کیا جب دبیر آگے آیا اور اس کے ہاتھ سے نقشہ لے لیا۔ تینوں نے باری باری ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہسپانوی مرد خاموشی سے آتا اور بنا اجازت یا وجہ بتائے کچھ نہ کچھ کر جاتا۔ کھانستے ہوئے فاتر نے ان کی توجہ اپنی طرف کی۔ اب سے ہم ہر 2 دن بعد رات کے وقت یہیں ملا کریں گے۔ جو ہوا، جو ہم نے دیکھا یا سہا، غیر قدرتی یا نارمل، سب ہم ایک دوسرے کو بتائیں گے۔ کوئی راز نہیں رکھے گا۔ المیرا کو گھورا۔ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، کوئی راز نہیں رکھے گا۔ اپنے ناخنوں سے کھیلتے اس نے بات انسنی کر دی۔ وہ فی الوقت ان تینوں سے اکتا چکی تھی۔ نہ کوئی ڈرامہ، نہ کوئی مزاح، پھیکے لوگوں سے واسطہ پڑ گیا تھا۔
باب منصف۔ ان تین کے جاتے ہی اس شکایت کے کمرے میں خاموشی دوبارہ غالب ہو گئی۔ ستارے اور چاند کے نقش و نگار سے تراشی دیوار کی دوسری طرف دبیر کا جھکا سر دکھا۔ سفید کپڑے میں لپٹا پہلے سے بھی چھوٹا لگا۔ چھوٹی میز پر کتاب کھلی تھی اور ہاتھوں کی کچھ چھلی انگلیاں سیاہی کے دھبوں سے داغدار تھی۔ ایک طرف کو نقشہ پھیلائے وہ اسے بے مقصد گھور رہا تھا۔ کھلے کاغذ پر بیشتر ادھورے مکمل اسکیچز بنے تھے۔ دبیر السازار کا کھویا ہوا شوق۔ دور کہیں سے سمندر کی تلاطم خیز لہروں کی آواز کی گونج ہوئی۔ ٹوڈو ایرا بین، سب اچھا ہو جائے گا۔ آنکھیں بند کرتے گرم سانس لبوں سے جدا کی۔ ٹوڈو ایرا بین، سب اچھا ہو جائے گا۔ بند آنکھوں سے امدھم سرگوشیاں کر رہا تھا۔ وہ وہاں اکیلا تھا۔ خاموشی اس کی واحد ہمسفر تھی۔ تبھی کمرے کا دروازہ احتیاط سے کھلا اور بند ہوا۔ یقیناً کوئی شکوہ لے کر آیا ہوگا۔ اسے کیا؟ اس نے انسنی کر دینا تھا۔ سرگوشیاں ابھی بھی جاری تھی۔ دھیرے دھیرے جھکتے ماتھا کتاب سے جا لگایا۔ ٹوڈو ایرا بین، ہاتھ میں قلم تھاما، قلم دو انگلیوں کے درمیان گھماتے وہ پرسکون ہو رہا تھا۔ ٹوڈو ایرا بین، ٹوڈو ایرا بین، ٹوڈو ایرا بین۔ دبیر السازار پہلے کیا تھما؟ اسے کچھ معلوم نہیں۔ سمندر کی شاندار لہریں، اس کے ہاتھوں کی ہلچل یا اس کے دل کی دھڑکن، سب کچھ جیسے ایک وقتی وقفے میں چلا گیا تھا، اور جب اس وقفے سے لوٹا تو ہر شے کی رفتار 10 گنا بڑھ گئی۔ سمندر کی لہروں نے شور کیا، ہاتھوں کی کپکپاہٹ بے تحاشا ہوئی اور دل کی دھڑکن بے قابو۔ دبیر السازار نے منٹ ضائع کیے بنا سر اٹھا کر جالی کے پار دیکھا۔ منظر غیر واقعی تھا مگر اسے تصدیق کے لیے کسی چہرے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس آواز کو وہ اپنی بے خودی میں بھی شناس کر سکتا تھا۔ تانبے اور لکڑی کا بنا وہ جہاز چاند کی روشنی استعمال کرتے خود کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہا تھا، اس بات سے انجان کہ وہ ظاہری خوبصورتی خود میں کس قدر بدنمائی چھپائے ہوئے تھی۔ تو یہ قسط یہی ختم ہوتی ہے۔ اس کے آگے کی قسط جاری ہے، جو میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی یہ ناول پسند آ رہا ہے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔